نے آپ کے روبرو ایک ایسی شخصیت کو بٹھایا ہے جن کا تعارف کالج، کالم اور کلام ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے ان کا کلام بین الاقوامی ادبی افق پر پوری آب و تاب کے ساتھ ذوفشاں ہے۔ منظر بدل گئے، اشفاق صاحب کے زاویے اور اس طرح کی متعدد دیگر ادبی کتب قارئین تک پہنچانے والی اس شخصیت کا یہ شعر تو تقریباً ضرب المثل بن چکا ہے۔ قائم ہے ایک روایت دیرینہ ظلم کی، قائم ہے ایک روایت دیرینہ ظلم کی، بازو بدل گئے کبھی خنجر بدل گئے۔ یقیناً آپ جان گئے ہوں گے میری مراد انتہائی قابل احترام اور قابل قدر ہستی جناب ناصر بشیر صاحب ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک، کیسے مزاج ہے؟ جی اللہ کا کرم آپ کا، اور میں بہت خوش ہوں میں آپ کی ویب سائٹ پر آپ کے ناظرین کے سامنے موجود ہوں آج میں۔ تھینک یو سر۔ سر سب سے پہلے تو ہم آپ کے انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنی شبانہ روز جو ہے وہ مصروفیات سے وقت نکال کر fundswith.com کو عزت بخشی کہ آپ ہمارے ناظرین تک اور ہم تک جو ہے نا اپنی جو خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی۔ سر سب سے پہلے جو ہے نا اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بریف کریں کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا اور سلسلہ کس طرح سے ہے؟ جی ابتدائی زندگی میری ویسی ہی ہے جی، ویسی ہی ہے جیسی ایک متوسط طبقے کے گھرانے کے بچے کی ہوا کرتی ہے، یعنی اپنی عمر سے زیادہ بوجھ اٹھانے والے اور اپنی عمر سے آگے سوچنے والے، اپنی عمر سے زیادہ غور و فکر کرنے والے۔ 6 اکتوبر 1968 کو میں ملتان میں پیدا ہوا۔ رائٹ سر۔ میرے والد صاحب بشیر احمد راٹھور وہ بھی لکھنے پڑھنے کے شوقین ہیں، اور گھر میں ہمارے کتابیں ہی کتابیں ہوتی ہیں۔ میری والدہ انہیں کیا کہا کرتی ہیں، اب بھی کہتی ہیں کہ جتنی کتابیں آپ نے جمع کی ہیں اگر اس کی جگہ آپ روزانہ 1 اینٹ جمع کرتے تو اب تک اپنا مکان بنا چکے ہوتے۔ تو کتابوں کا گھر ہے ہمارا، اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں بھی میرے پاس بھی کتابیں موجود ہیں، ارد گرد کتابیں موجود ہیں۔ تو بچپن سے کتابوں کے ساتھ رہے، تو لکھنے لکھانے کا جو شوق تھا وہ بچپن ہی سے خون کے اندر سرایت کر گیا۔ میں نے کچھ اساتذہ کو دیکھا تھا، پروفیسرز کو، کہ وہ لکھتے بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، نقاد بھی تھے، اور اخبارات میں کالم بھی لکھتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ پڑھاتے بھی تھے۔ تو میں نے ان کو آئیڈیل بنایا۔ ملتان کے ہمارے محترم اساتذہ پروفیسر حسین صاحب تھے ان میں، جن کا بہت مشہور شعر ہے، میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، پتا گرا تو در سے فنا دے گیا مجھے، میرے لیے تو سانس بھی لینا محال ہے، یہ کون زندگی کی دعا دے گیا مجھے۔ تو یہ شعر پروفیسر حسین صاحب کا۔ پھر ہمارے ایک اور ملتان میں شاعر آج بھی ہیں ماشاءاللہ زندہ ہیں، وہ پڑھاتے تھے، پروفیسر تھے، اور وہ لکھا بھی کرتے تھے، انور جمال صاحب۔ ان کا ایک شعر بہت مشہور ہے، آپ نے شاید سن رکھا ہو، اے قاسم اشیاء تیری تقسیم عجب ہے، اے قاسم اشیاء تیری تقسیم عجب ہے، دستار انہیں دی ہے جو سر ہی نہیں رکھتے۔ اسی طرح ڈاکٹر محمد امین صاحب تھے، وہ ہائیکو کے شاعر تھے، ہائیکو جاپانی صنف آپ جانتے ہیں۔ تو وہ جاپان رہ کے آئے، تو وہاں سے کہا یہ جاتا ہے کہ ہائیکو کو اگر پاکستان میں لانے کا سہرا ہے تو وہ ڈاکٹر محمد امین صاحب کے سہرا ہے، اور انہوں نے سب سے زیادہ ہائیکو بھی کہے اور لوگوں، اور اپنے پیچھے بہت سے شاعروں کو بھی لگایا جنہوں نے ان کی پیروی میں ہائیکو کہنا شروع کر دی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر صدیقی صاحب تھے، ملتان میں پروفیسر بھی تھے، اور وہ لکھا بھی کرتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں ایک نوجوان، ایک بچہ، وہ آئیڈل کس کو بنا رہا ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کو، پروفیسروں کو، شاعروں کو۔ میں جب آج کل کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آج کل کے بچے کا جو آئیڈل ہے وہ ایک فلمی ہیرو ہوتا ہے، یا اسٹیج ڈرامے کا کوئی ایکٹر ہوتا ہے جو جھکتے مارتا ہے یا انہیں لوگوں کو ہنساتا ہے۔ بہت کچھ بدل چکا ہے، بہت منظر بدل چکا ہے۔ تو وہ مجھے اپنا زمانہ بہت شاندار لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح راستے پر چلایا، کہ میں نے آئیڈیل پڑھے لکھے لوگوں کو بنایا، اور میں نے میٹرک میں طے کر لیا تھا کہ میں بھی انہی کی طرح لیکچرار بنوں گا، اور اردو میں پڑھایا کروں گا، اور اخبارات میں لکھا کروں گا، اور میں شاعر بھی ہوں گا، اور میں نثر بھی لکھا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ میں نے میٹرک کے بعد میں نے پوچھا دوستوں سے کہ جی لیکچرار بننے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، تو انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے ایم اردو کرو گے، اور ایم اردو کے لیے یہ ضروری ہے کہ اردو ایڈوانس پڑھو، اردو والا۔ ایک ایف اے میں اردو مضمون ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں پھر ایک اردو ایڈوانس ہوتا ہے، وہ اردو لٹریچر۔ تو بہت کم بچے وہ پڑھا کرتے ہیں، اور اب تو بالکل وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب کالجوں میں جائیں تو
ایک کلاس میں 1 یا 2 بچے اردو ایڈوانس لیکچر بھی نہیں ملتے، صرف اس لیے لیتے ہیں جی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اردو ایڈوانس یہ کوئی آسان سی چیز ہوگی، اردو ہے یہ، لیکن جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو اردو ایڈوانس میں تو وہ لوگ آتے ہیں جن کا ادب سے کوئی تعلق ہوتا ہے، ہمارا چونکہ تعلق تھا تو وہ جتنی تحریریں تھیں اس میں ادیبوں کی، شاعروں کی، جب ان کے نام آتے تو مجھے وہ اچھا لگتا تھا، تو میں سوچتا تھا یہ تو نام میں نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ تو یوں ایف اے کر گئے، پھر بی اے بھی کر گئے، اور بی اے میں ایف اے کیا میں نے گورنمنٹ کالج سول لائن ملتان سے، اور بی اے کیا میں نے گورنمنٹ کالج ملتان سے، اور بی اے کے بعد میں پھر چلا گیا فیصل آباد میں، تو وہاں جا کے میں نے ڈی سی فیصل آباد سے ایم اے اردو کیا میں نے۔ وہاں میرے استاد، مجھے وہاں بہت اچھے استاد ملے، ڈاکٹر ریاض مجید صاحب بہت بڑے شاعر، جی جی بالکل، جن کا شعر آپ نے سن رکھا ہوگا، وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے رو پڑا وہ آپ مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے، تو ایسے شاعر۔ اور وہ ڈاکٹر حسن زیدی صاحب وہاں تھے، پھر ڈاکٹر ریاض احمد ریاض صاحب تھے، وہ مزاح نگار تھے، ابن انشاء پہ پی ایچ ڈی کی انہوں نے۔ اور یہ بھی ایک میں خاص بات بتاؤں کہ جب میں وہاں پڑھا کرتا تھا تو 6 اساتذہ تھے وہاں اس ڈپارٹمنٹ، اردو ڈپارٹمنٹ میں، جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے۔ لیکن جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں لوگوں کے بارے میں، تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے پھر وہ لاہور چلے گئے۔ تو میں یہ فیصلہ آباد کیسے چلا گیا، وہ واقعہ یہ ہوا کہ اصل میں نے جیسے ذکر شروع میں کیا تھا کہ مدرسہ طبقے سے تعلق میرا، والد صاحب بھی سرکاری نوکری چھوٹی سی کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ نوکری چھوڑ کے باہر چلے گئے، پھر وہ پاکستان میں آئے تو کاروبار کیا، تو کاروبار شاید وہ جمنا سکھا لیں گے، پھر بھی وہ اپنی ہمت کے مطابق ہمیں پڑھاتے رہے۔ میٹرک کے بعد یہ ہوا کہ یہ بات آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ میٹرک کے بعد میرے والد صاحب نے کہا کہ بھائی چلو اب تم تعلیم چھوڑو، اب تمہیں کہیں نوکری دلوا دیتے ہیں۔ مجھے ایک ٹیکسٹائل میل میں انہوں نے کام کروا دیا۔ میٹرک کے بعد یہ ہوا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی اب مشکل ہے پڑھانا، تو اب تم یہ کرو کہ تم کہیں کام کر لو۔ تو یہ جب فیصلہ کر لیا، ظاہر ہے سر تسلیم کم کرنا پڑا۔ تو والد صاحب نے مجھے ایک موٹر سائیکلوں کی ایک دکان پر مجھے بٹھا دیا، وہاں ہمارے ایک عزیز ان کی دکان تھی، اور دکان وہ آج بھی موجود ہے ملتان شہر میں، ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی۔ جاوید صاحب ہوتے ہیں ہنڈا موٹر سائیکلوں کے، وہ کے مستری ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں وہاں، تو مجھے انہوں نے وہاں بٹھا دیا، اور میں باقاعدہ 3-4 مہینے تک وہاں کام کرتا رہا۔ میں جیسے وہاں کے چھوٹے کام کرتے ہیں، کپڑے لتھڑے ہوئے، رنگ ہاتھ کالے، کپڑے کالے، اور شام کو تیل میں ڈیزل میں لگے ہوئے، پھر گھر جا کے شام کو نہانا، تو یہ سارا میں نے یہ کام بھی کیا۔ لیکن پھر جب میرا رزلٹ آیا، میٹرک میں فرسٹ ڈویژن میری آئی، تو پھر والد صاحب نے کہا چلو ابھی نمبر تمہارے اچھے آ گئے تو پڑھ ہی لو، پھر آگے پھر کالج میں داخلہ ہو گیا جناب۔ اور والد صاحب بھی کالج میں نہیں گئے، بس فیس دی انہوں نے، چلے گئے کالج میں۔ تب تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ سفارش پہ داخلہ ہوتا ہو، میرٹ پہ داخلے سارے ہو جاتے تھے، اور بچے خود ہی چلے جاتے تھے، کاغذ جمع کرایا، داخلہ ہو گیا۔ ایف اے کر لیا میں نے۔ وہاں میں نے پھر اپنے انہیں پروفیسر کو دیکھا جن کا میں نے ذکر کیا شروع میں، پروفیسر حسین صاحب بھی وہاں پڑھاتے تھے، پروفیسر بجمان وہاں پڑھاتے تھے، اور ڈاکٹر محمد امین صاحب ہائیکو والے وہیں ہوتے تھے۔ پھر ایک بہت بڑے ماہر علم عروض ہوتے تھے کہ جن کو بڑے بڑے شعراء کرام تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، اور وہ فنون میں اور دوسرے سالوں ان کے مضامین چھپا کرتے تھے۔ پروفیسر جابر علی سید، تو وہ بھی وہیں پڑھایا کرتے تھے، ان کو میں دیکھتا تھا، تو ایک آدھ دفعہ ان سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن باقی پروفیسروں سے ملاقات روزانہ ہوتی تھی، ان کو میں اپنے ٹوٹے پھوٹے شعر بھی سنا دیتا تھا۔ تو میں نے یہ دیکھا ان کو، ایف اے کر لیا۔ ایف اے کے بعد پھر جب امتحان دے دیا تو اب والد صاحب نے کہا بھی اب دیکھ لو، پھر پتہ نہیں تمہارا رزلٹ کیسا رہے، تم نے پڑھا ہو، کیونکہ ٹیوشن ہم پڑھتے نہیں تھے، پتہ نہیں تمہارا رزلٹ کیا ہوگا، چلو اب تمہیں یوں کرتے ہیں ایک فیکٹری میں لگوا دیتے ہیں۔ پھر ایک ٹیکسٹائل فیکٹری میں لگوا دیا مجھے، اور وہاں ایک چھوٹی سی جاب تھی جو کارکن ٹائپ ہوتا ہے، چھوٹی سی نوکری ہوتی ہے، اس میں تھوڑی تنخواہ تھی، 600-700 مہینے کی تنخواہ شاید ہوگی، تو میں نے وہ نوکری کر لی۔ یہ سوچ گیا کہ پتہ نہیں رزلٹ کیسا ہوگا، شاید فیل ہو جاؤں گا، لیکن جناب وہاں بھی نمبر اچھے آ گئے، اور اردو لٹریچر میں خاطر نمبر زیادہ میرے آئے۔ تو بس پھر اس کے بعد پھر میں نے یہ کیا کہ بی اے میں داخلے کی بات کی والد صاحب سے، انہوں نے کہا چلو لے لو، آپ کو اجازت ملتی کہ ظاہر ہے اگر نمبر اچھے ہوں یا بچہ پڑھنے والا ہو تو گھر والے بھی حوصلہ افزائی بھی کرتے۔ اس زمانے میں یہ اتنا شعور نہیں تھا، یہ تعلیم کا شعور آج زیادہ بیدار ہوا ہے۔ آج آپ جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا بچہ پڑھے گا، چاہے وہ ریڈی والا ہو، چاہے سبزی والا ہو، چاہے اسے ڈاکہ مار کے لانا پڑے، وہ پیسے وہ لے کے آتا ہے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے۔ اس زمانے میں لوگ قناعت کر جاتے، کہتے کوئی بات نہیں، اگر یہ بچہ نہیں بھی پڑھتا تو کوئی بات نہیں، 2 پڑھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ تصور ہوتا تھا۔ تو جب میں نے بی اے کر لیا، بی اے کے بعد والد صاحب نے کہا کہ اب بھائی مشکل ہے، ابھی ایم اے، وہ سمجھتے شاید ایم اے کو بہت مشکل چیز ہے، کوئی بہت بڑی چیز ہے، یا بہت فیسیں لگتی ہوگی، بہت پیسے لگتے ہوں گے اس میں، شاید ان کا یہ خیال ہوگا۔
تو اب ان کے ایک دوست تھے سینما میں والد صاحب کے، میرے والد صاحب کی کینٹین بھی تھی سینما میں انہیں دنوں، تو سینما میں وہ آپریٹر تھے، فلم چلایا کرتے تھے میرے والد صاحب کے دوست شام صاحب تھے. تو انہوں نے کہا بھائی بشیر صاحب آپ کے بیٹے نے BA کر لیا، تو ابھی اس کی لکھائی بہت شاندار ہے، یہ تصویریں بھی بنانا جانتا ہے. وہ لکھائی بھی دیکھ چکے تھے، تصویریں بھی دیکھ چکے تھے میری جی بنائی ہوئی. سر ماشاءاللہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے خاندان میں بہت علمی اور ادبی روایت تھی، تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے خاندان میں کوئی بڑے شاعر یا قابل ذکر شخصیت ادب کے حوالے سے کوئی نہیں ایسا تو نہیں ہے، بس لکھنے پڑھنے کا ذوق تھا بس، اور کتابیں گھر میں موجود تھیں، اور اخبار روزانہ گھر پہ آتا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس زمانے میں یہ بھی بڑی بات ہوتی تھی، ورنہ تو اب تو بڑے بڑے لوگ اخبار بھی دکانوں پہ پڑھا کرتے تھے. رائٹ سر. تو سر آپ چونکہ کالم بھی لکھتے ہیں، آپ چونکہ پروفیسر بھی ہیں اردو کے، یہ بتائیے گا کہ آپ سب سے جو اسٹرانگ ریفرنس ہے وہ آپ اپنی شخصیت کا کس چیز کو قرار دیتے ہیں؟ کالم نگاری کو یا تدریس کو یا کہ شاعری کو؟ اصل میں میرا پہلا شوق تو پڑھانا ہی تھا. میں نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ میں کالج میں پڑھایا کروں گا، اور وہ شوق پورا بھی کر لیا. رائٹ سر. لیکن جب میں محسوس کرتا ہوں کہ تخلیقی سطح پہ دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو، تو پھر میں دو چیزیں میں نے اپنے لیے چن لی ہیں. ایک راستہ میں نے چن لیا اپنے لیے، ایک وہ راستہ جو ہے دو راہ راستہ ہے، ایک کلام اور ایک کالم. ظاہر ہے کلام شاعری غزل میں کہتا ہوں، اور دیگر صنف میں نہیں کہتا. البتہ کچھ گیت لکھے ہیں ٹی وی کے لیے، ریڈیو پاکستان کے لیے. اور کالم آپ کو پتہ ہے میں ڈیلی پاکستان میں لکھتا ہوں چیک پوسٹ کے نام سے. تو اب میں نے ایک راستہ چن لیا، اور اس راستے پر میں ثابت قدمی سے چل رہا ہوں. یہ پاکستان اخبار ہے، آپ جانتے ہیں. جی ہمارے ملک کا بڑا معروف اخبار ہے. شامی صاحب کا جی اس زمانے میں یہ اکبر علی بٹی صاحب نے شروع کیا تھا، ضیاء شاہ صاحب اس کے ایڈیٹر تھے. تو اس اخبار میں سے میری وابستگی اسی زمانے سے ہے. جب میں نے MA کیا تھا، MA کرتے میں لاہور آ گیا تھا، تو یہاں میں پاکستان اخبار سے وابستہ ہوا. تو اس اخبار میں نے لکھنا شروع کیا تھا. تو یہ کالم میرا چیک پوسٹ اب بھی اس میں چل رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ چیک پوسٹ کالم میرا آج کا اخبار ہے، یہ اس میں آج بھی چل رہا ہے. سر یہ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ نے پہلا شعر کب کہا اور وہ شعر کون سا تھا؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی بات یہ عرض کی تھی کہ جیسے ہی مجھے یہ نہیں پتا کہ پہلی بار سانس کب لیا، یہ بھی نہیں پتا کہ پہلی بار شعر کب کہا. لیکن یہ ہے کہ جو شعر لوگوں نے سنا، لوگوں نے میرا شعر سن کر چونک کر میری طرف دیکھا، تو وہ FA میں تھا غالباً، مجھے یاد ہے.